في الأرض وما بينهما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ برادران اسلام، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ انشاءاللہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اسی سلسلے میں مکتب جالیات دعوت الارشاد کاکیہ کی جانب سے فضیلت الشیخ ابو محمد نسیم صاحب کو دعوت دی گئی ہے، اور اس کی دعوت پر وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں آپ سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، بیٹھ کے انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ۔ میں ابھی دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ کو کہ وہ آئیں اور اپنا انشاءاللہ درس کا ابتدا کریں انشاءاللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انك انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ جادوگر کہنے لگے موسیٰ کہ آپ اپنی لاٹھی پہلے ڈالتے ہیں یا کہ ہم پہلے اپنی لاٹھیاں، اپنا جو جادو ہے وہ دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ آپ پھینکیں۔ تو ان کی لاٹھیاں اور ان کی چھڑیاں، وہ ایسے خیال ہوتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ حرکت کر رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نفس میں خوف محسوس کیا، ڈر گئے۔ یہ فرعون کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے کہا کہ لا تخف، اے موسیٰ آپ نہ ڈریے، انک انت الاعلی، آپ ہی بلند ہیں، آپ ہی غالب آنے والے ہیں، اور پھینکیے جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے وہ اگل لے گی جو کچھ انہوں نے کیا، جو ان کے ہاتھوں کا کرتب ہے، جادو ہے۔ انما صنعوا کید ساحر،
جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ جادوگر کا مکر ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آئیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اب جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہی جادوگر وہ سجدے میں ڈال دی گئے، سجدے میں پڑ گئے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ہم ایمان لے آئے۔ تو فرعون کہنے لگا آمنتم بھی، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کہ تم ایمان لاتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فلأقطعن ایدیکم، تو میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا، مخالف سمت سے تمہیں بیکار کر دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں سولی چڑھاؤں گا کھجور کے تنوں میں، تنوں پہ، اور تمہیں وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم جان لو گے کہ کون تم میں سے، کون ہم میں سے زیادہ سخت ہے عذاب میں اور باقی رہنے والا۔ کل پتہ چل جائے گا، یہ میں تمہیں ایسی سزائیں دوں گا کہ تم یاد کرو گے۔ اللہ، تو وہ کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لن نؤثرک، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جو تم کہتے ہو، جو تم سزائیں دیتے ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ علی ما جاءنا من البینات، جو ہم پہ چیز واضح ہو گئی ہے، اب تم ہمیں سولی چڑھا لو، ہمارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دو، ہم پلٹ کر واپس آنے والے نہیں، ہم سمجھ گئے ہیں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، اور اس ہستی کو ہم کیسے ترجیح دیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فقض ما انت قاض، جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے فرعون فیصلہ کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہی ہے کہ تو دنیا کی زندگی کو ختم کرے گا۔ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ، لیغفر لنا خطایانا، کہ تاکہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں جادو پہ مجبور کیا، تو نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، تو ہمیں سچے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے کے آیا، اور اللہ ہمیں وہ بھی گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جو اللہ کے پاس جرم کی حالت میں آئے گا، مجرم کی حالت میں آئے گا، تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوگا۔ اور جو اس کے پاس مومن ایمان کی حالت میں آئے گا، فَإِنَّ لَهُ، اور اس نے عمل کی نیک کیے ہوں گے، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان کے لیے بلند درجے ہوں گے، ان کے لیے بلند درجے ہوں گے۔ جنات عدن، جنت عدن، عدن کے باغات، اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت، اس رب نے اس امت پر، جو ان ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت آخری امت ہے اور میں آخری نبی ہوں، انا العاقب العاشر، میں سب سے آخر میں آنے والا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے والا، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والا، اور یہ میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔
یہ افضل امت، اور اللہ رب العزت نے اس امت پہ اتنے احسان کیے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس پہ سب سے بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے ان کو سب سے افضل نبی، سب سے افضل کتاب، سب سے افضل دین عطا فرمایا، اور اس امت کے اعمال کے رتبوں کو اتنا بڑھا دیا کہ اس امت کی عمریں تھوڑی، اوسط عمر 63 سال، 62 سال، 60 سے اوپر، اور پھر ان کے اجر بہت زیادہ، ان کے اعمال کو اتنا بڑھا دیا جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ لیکن دوسری طرف وہی امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخل الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل من ابا، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کوئی انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ لے لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہی دیا جاتا ہے، بس جب آپ جی کلمہ پڑھ لیا اور پھر آپ امتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بخشی ہوئی ہے، میرے بھائی یہ سراسر اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ امت کون ہے؟ جو نبیوں کی بات کو مانتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، دعوت دی، وما آمن معہ الا قلیل، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اب جب اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور کشتی میں ہر قسم کی مخلوق کو جوڑا جوڑا سوار کیا، اور جو ایمان لائے تھے وہ بھی سوار ہوئے، اور جب پانی آیا تو فرعون نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج کشتی میں سوار ہو جا، تو کیا جواب دینے لگا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں کشتی پہ سوار ہوں گا اور پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ مشرک، کافر، نبی کا بیٹا ہو میرے بھائیوں، انبیاء اپنے اولاد کو نہیں بچا سکے، انبیاء اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، نبی اپنے رشتہ داروں کو نہیں بچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بیٹا تو میری بیٹی ہے، تو میری بڑی پیاری لاڈلی بیٹی ہے، اعملی، عمل کرنا، لا اغنی عنک شیئا، کہ فاطمہ میں تم سے کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آؤں۔ اے میری پھوپھی صفیہ، تو میری پیاری پھوپھی ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ قریبی رشتے ہوتے ہیں، پھوپھی کا رشتہ، چچا کا رشتہ، تایا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، مامی کا رشتہ، یہ قریبی رشتے۔ لیکن اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں پھوپھی جان عمل کرنا، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں۔ یہ دنیا میرے بھائیو دار العمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اس طرح سمجھایا جس طرح بچے کو ماں باپ پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اتنی اچھے طریقے سے تربیت کی، اور ہر موڑ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑا۔ اور اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی تک جس نبی کی بات اچھی لگی، اس کتاب کی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر نقل کی۔ کسی کو صحیفہ دیا، اس کے صحیفے کی بات کو نقل کر دیا۔ اور یہ کتاب جامع ترین کتاب، سب سے افضل کتاب، پہلی امتوں کے قصوں کو بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقصص القصص،
ان پہ پہلی امتوں کے واقعات بیان کرو تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں، سمجھے، دین کو سمجھیں۔ اور یہ جتنی پہلی امتیں ہیں، پہلی امتوں کے واقعات پڑھ کے، وہ پہلی امتیں کوئی ہم سے مختلف نہیں تھی، وہ بھی زمینوں کو کاشت کرتی تھی، وہ بھی زمینوں کو آباد کرتی تھی۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جتنا ہم نے ان کو دیا تھا، پہاڑوں میں گھروں کو تراشتے تھے، زراعت ان کے پاس تھی، کھیتیاں ان کے پاس تھی، اور یہ لوگ ان کا 10واں حصہ بھی نہیں پہنچے، لیکن گناہوں کی وجہ سے ان پہ تباہی آ گئی۔ یہ گناہ جو ہے یہ بذات خود جب ایک انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ ایک انسان کو تباہ نہیں کرتا، ایک گھر کو تباہ نہیں کرتا، ایک محلے کو تباہ نہیں کرتا، ایک پوری زمین پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتے ہیں کہ فساد زمین پہ، خشکیوں پہ، سمندروں پہ یہ عام ہو گیا، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کو ان پہ ترس آتا ہے اور یہ رحمت آتی ہے۔ اللہ اپنی خاص رحمت کرتے ہیں جب اللہ رب العزت لوگوں میں اپنا پیغام بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں۔ زمین سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی زمین سے کیا۔ جتنی انسان کی خوراک ہے، اس کے جسم کو ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں یہ زمین سے پیدا ہو۔ یہ پٹرول ہے، یہ زراعت ہے، یہ لباس ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے لباس کو اتارا، لباس کی ساری ہسٹری دیکھ لیں، یہ زمین سے اگتا ہے۔ یہ زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو جوڑ کے یہ انسانوں کے لباس بنائے جاتے ہیں، انسان کی خوراک زمین سے۔ اور جب آدمی زمین پہ جاتا ہے تو دعا بھی یہ پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور اس کی جو روحانی غذا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست خود فرمایا۔ اور جو اپنی طرف سے روحانیت پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے سلسلے بناتے ہیں، یہ فلانا سلسلہ ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ قادری ہے، یہ سوروردی ہے، یہ فلانا ہے، یہ سارے کے سارے میرے بھائیوں جو پٹری سے جب گاڑی اتر جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہم نبیوں سے بڑھ کر اپنے آپ کو متقی بنا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، وانا اخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا آپس میں جو تکرار، مقابلہ، کیسے اس کے گھر میں پرورش اور کیسے بڑے ہوئے، کیسے اس سے بھاگے، یہ سارے واقعات، اسے واقعہ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں ذکر کیا۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کہیں فرعون کا ذکر، اور اس جگہ پہ سورہ طٰہٰ میں میرے بھائیوں اللہ رب العزت یہ ان جادوگروں کا قصہ بیان کرتے ہیں جو فرعون کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر! انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، وہ کس طرح گرا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ہیرا ہوتا ہے، ایک ڈائمنڈ ہو، ایک گولڈ ہو، گندے پانی میں گرا ہو تو وہ گندگی میں گرا ہوا تو وہ لوگ گند سمجھتے ہیں، جب اس کو نکال دیا جائے تو وہ ہیرا ہیرا ہی ہے۔ انسان سے اللہ کو دشمنی نہیں، انسان سے میرے بھائیوں، انسان تو انسان ہے۔ انسان کے اندر جب بغاوت آتی ہے، جب اس کے اندر گناہ آتا ہے، اس گناہ کی سزا اسے ملتی ہے۔ اب جب وہ گناہ اس کے اندر ختم ہوتا ہے، جب اس گناہ کا احساس بندے کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو تب اس کو اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں، اے میرے بندے، اس بندے کو احساس ہو گیا۔ اور جس بندے سے یہ احساس ختم ہو جائے
وہ میرے بھائی کبھی بھی اندھیروں سے نہیں نکل سکتا۔ اس احساس کو یاد کرانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے اللہ اپنی خاص رحمت سے کتابیں نازل فرماتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد وہ قرآن کی کلاس لیتے ہوئے وہ بڑا اچھا بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر اس طرح لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی کسی کی منت کرتا ہے کہ میرے بھائی یہ بات مان لو، آگے مان لو، آگے آگ ہے، تم اس میں گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر وہ نہیں مانتا تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ جل جائے گا۔ اس طرح ایک لائٹ جل رہی ہو، اس پہ پروانے، چھوٹے چھوٹے پروانے جا کے وہ جان بوجھ کے، ان کو پتہ ہی نہیں بیچارہ کیا شعور ہے، وہ بھاگے جاتے ہیں مر جاتے ہیں، بھاگے جاتے ہیں مر جاتے ہیں۔ خاص طور پہ گرمی کا موسم ہو، چھوٹے چھوٹے پرند، چھوٹی چھوٹی یہ حشرات، وہ کس طرح روشنی پہ مر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخذ بحجزکم، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچتا ہوں، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ وانتم تقہمون فی النار، اور تم اس میں چھلانگیں لگاتے ہو۔ میرے بھائیو، آج نبوت کا سلسلہ ختم، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج اس قرآن اور حدیث کی دعوت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے ذرائع اللہ رب العزت نے پیدا کر دیے، وسائل اللہ نے دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر نہیں رہے گا، اللہ اس میں اسلام داخل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی سن لے کہ یہ سچے نبی آ گئے اور وہ اسلام نہ لائیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اگر میرے بھائی مسلمان ہوتے، مسلمان حقیقت کو جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانے تو پھر جرم ہے نا۔ تو یہ قصے بیان کر کے اس لیے کہ ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت یہ فرعون اور جادوگروں کا آپس میں گٹھ جوڑ اور پھر ان کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایمان افروز قصہ ہے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں، جب ایمان نہیں ہے فرعون سے کہتے ہیں اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، فرعون کیا ہمیں کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ ہمارے پاس بڑا جادو ہے، اور کل جب مقابلہ ہوگا تو ہم ان کو زیر کر دیں تو بھری اور اکٹھے ہوں عید کے دن، لوگ جب اکٹھے ہوں تو پھر سارے لوگ دیکھیں۔ یہ پرانی روایت ہے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کہ نبیوں کے ساتھ مذاق ہو۔ اور پھر وہ شیخ صاحب ایک حرم میں وہ قصہ واقعہ بیان کر رہے تھے، یہ انگریز لوگ ہند کے اندر جب انگریز تھے تو یہ تماشا دیکھنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان آپس میں مناظرے کراتے کہ دیکھیں گے کہ یہ آپس میں لڑیں گے اور پھر ہم مزے اڑائیں گے، ان کو کیا۔ لیکن جس کے پاس دلائل ہیں، جس کے پاس قرآن اور حدیث ہے، وہ اپنی قرآن اور حدیث کو بیان کرتا ہے، اسے بیان کرنی چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگر وہاں وہ دلائل نہیں دیتے تو کتنی لوگ گمراہ ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی تیاری کرتے ہیں، ان کی تیاری کیا؟ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ جادوگر اپنا جادو لے کے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، دنیا کی سوچ۔ اب جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی اور وہ حرکت کرنے، جادو تھا یہ میرے بھائیو۔ سحر جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادوگر کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے اور اس کی تصدیق کر دے جو وہ کہتا ہے، اس کی لائنیں دیکھ کے کہ تمہاری قسمت یہ کہتی ہے، تمہارا ستارہ یہ کہتا ہے، تمہیں یہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور اس کی تصدیق کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے میری شریعت کی تکذیب کر دی۔
میری شریعت کی تکذیب کر دی، کسی کاہن کے پاس جانا، کسی جادوگر کے پاس جانا، یہ میرے بھائیوں یہ سب حرام ہے۔ اب جب ان کی لاٹھیاں حرکت کرنے لگی تو ادھر موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری، یہ کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں کبھی جھوٹ کے سامنے گھبرانا نہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ آ جائیں، مشکلات ہوں تو دعائیں پڑھنی، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آیت الکرسی پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، گھبرائے نہیں، آپ کے پاس لاٹھی ہے، آپ پھینکیں جی، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ سب لاٹھیوں کو ہڑپ کر لیے، ہضم کر لیے، تو وہ گھبرا گئے، جادوگر گھبرا گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر۔ اب دیکھیں معاملہ کیسے پلٹا۔ کچھ دیر پہلے فرعون سے انعام مانگتے ہیں، اور جب ایمان آ گیا، اللہ کے ساتھ دوستی لگ گئی، پھر سارے انعام ختم۔ اب اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کو سجدہ کہ یہ سچا ہے، موسیٰ سچے ہیں، ہارون سچے ہیں، یہ فرعون تو جھوٹا ہے، تو یہ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو جھوٹا ہے، تیرے اندر جو انانیت ہے یہ تیری جھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، میں تمہیں عذاب دوں گا، یہ کر دوں گا۔ ان کا کر لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہ ہم جو تو نے جادو دیا، جو تو نے ہم میں جادو پہ مجبور کیا اور ہم اس پہ لگ گئے، یہ تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ہم اللہ کو اور اللہ کی عبادت کو کبھی بھی کسی چیز پہ قربان نہیں کر سکتے، ہر چیز اس پہ قربان، ہماری عزتیں قربان، ہمارا مال قربان۔ اب ایمان آ گیا، کیفیت بدل گئی۔ یہ اس چیز کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں، آج کے درس میں، آج کی مجلس میں، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے قرآن کا کچھ تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرتے، اور قرآن بذات خود ایک سبق ہے، ایک درس ہے۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا اور اس کا مفہوم بیان ہوگا، اتنی زیادہ برکت ہے، اتنی زیادہ رحمت ہے، اور اس مجلس کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے فرشتوں کے ساتھ ڈال، اور اس کا تذکرہ اللہ اپنی فرشتوں میں کرے، اور اس کو جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اکٹھا کرنا۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھنا ہے، آج قرآن کا جو موضوع ہے اللہ کی عبادت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کا فکر، جتنے اعمال ہیں، عبادت ہو آخرت کے لیے، اتباع سنت ہو آخرت کے لیے، اور یہ ساری ان چیزوں کو، اس موضوع کو سمجھتے ہوئے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو پھر اس کا عبادت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کام، کوئی عبادت اس چیز سے خالی ہو تو پھر میرے بھائیوں وہ عبادت نہیں بنتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے، 5 نماز پڑھتا ہے، لیکن اسے آخرت کا یقین نہیں، وہ اس کی عبادت ختم۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ عمل کرتا رہے گا جسموں کو تکانے والا، لیکن آگ میں، اس کا مقصد آخرت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا یقین رکھتے ہیں کہ جی دیکھو یہ عبادت کرتے ہیں، یہ دنیا، یہ آخرت کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، یہ جنت کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ او میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر جتنے انبیاء تھے، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں، ہماری عبادت کرتے تھے، ہم مجھ سے ڈرتے ہوئے، جہنم سے ڈرتے ہوئے، جنت کی امید رکھتے ہوئے۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان ایمان ہے۔ تو نیک عمل کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے لیے عمل ہو اور اس میں اتباع سنت ہو۔ اور نیک عمل کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کے اندر تقوی آ جائے، آپ نے نماز پڑھی، پہلی حالت بدل جائے، اور بار بار توبہ کرنے والے بن جائیں۔
کہ ایک گناہ ہو گیا پھر توبہ، ایک گناہ ہو گیا پھر توبہ، بار بار توبہ کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے۔ اور تیسری چیز نیک عمل کی قبولیت کی علامت وہ کیا ہے؟ اس کے اندر اتباع سنت آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان۔ یہ نیک عمل کی قبولیت کی علامت۔ اور ان نیک عملوں کو اب شیطان کیا کرتا ہے، اس سے نیک عمل ہو گیا، پہلے کرنے نہیں دے گا، اس کو سمجھنے نہیں دے گا کہ یہ دین کیا ہے، اور جب سمجھ کے عمل کر لے تو پھر اس کے لیے بربادی کے راستے تلاش کرے گا۔ سب سے پہلا عمل جس سے نیکی برباد ہو جاتی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، وہ ذات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، اللہ کے اسماء و صفات میں ہو، کسی عبودیت کا شرک، الوہیت کا شرک، یہ سارے ان ساری چیزوں سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل ریاکاری، جس سے آدمی دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں دوسرے کے لیے عمل کرتا ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جب لوگوں کی رضا اس میں آ جائے تو عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے میرے بھائیوں نیک عمل برباد ہو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے عمل سے دنیا حاصل کرے، نیک عمل سے دنیا حاصل کرے۔ دنیا کا مقصد جب آ جائے گا تو پھر وہ نیک عمل برباد ہو جائے گا۔ اب جب آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، رکن یمانی سے حجر اسود تک کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب یہ دعا کتنی مختصر ہے لیکن اس کے مفہوم اتنا جامع ہے، جو اس کو سمجھ کے پڑھے۔ آج کو لوگ اس دعا کو اتنا محدود لیتے ہیں، یا اللہ ہماری دنیا سنوار، یا اللہ ہمارا کاروبار اچھا کر دے۔ ہاں، اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اللہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے آخرت کے لیے، یا اللہ ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے آخرت کے لیے۔ یہ ساری محنت کر کے اللہ کہتے ہیں تمہارا رزق وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں پہ، وما توعدون، اور جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے وہ جنت بھی تمہاری اللہ کے پاس میں ہے، آسمانوں میں۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے میرے بھائیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لوگ حج پہ اکٹھے ہوتے ہیں، پیسہ لگا کے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ کہاں گئے؟ عرفات کا میدان۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کے بڑے بڑے پھندے ہیں، بڑے اس کے جال ہیں۔ ان سارے جالوں سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ اور شیطان کیا دغا باز ہے، کتنا دھوکے باز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل۔ یہ شیطان جہنم میں اعلان کر رہا ہے۔ آج شیطان نے جو وعدے دیتا ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نوجوان کو دھوکے دیتا ہے، بوڑھوں کو دھوکے دیتا ہے، ابھی تمہاری عمر بڑی باقی، نوجوانوں کو دھوکے دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ اس کے دھوکوں سے بچنا ہے، اس کے جالوں سے بچنا ہے۔ اس کے بڑے بڑے جال ہیں، دیکھو شرک کا جال ہے، ریاکاری کا جال، عمل کر کے پھر اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دے گا کہ وہ آدمی بیکار ہو جائے۔
بڑے بڑے لوگ وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تیسری چیز وہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دنیا سنوار. اللہ کہ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق. جب دنیا مانگتے ہیں تو پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں. ان کی نمازیں بھی ختم، ان کا حج بھی ختم، سارا کچھ. اور پھر کچھ لوگ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور کچھ ہے جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، آخرت میں اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمارا دنیا مقصد نہیں، دنیا کا مقصد نہیں. اللہ اکبر. اور پھر میرے بھائیو دنیا میں حسنہ کیا ہے، اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ہے. یہ عقیدہ بنانا ہے کہ ہماری یہ ساری چیز، ایک ایک چیز کا مالک وہ اللہ ہے. اللہ ہمیں جو اللہ کے پاس ہے وہ آدمی، جو اللہ کے پاس ہے آدمی اس پہ زیادہ بھروسہ کرے جو اس کے پاس ہے. آدمی محنت کرے، مزدوری کرے. میرے بھائیو ہم رات کو سو جاتے ہیں، سارا کچھ کس کے قبضے میں ہے؟ رات کو یہ دکانیں جن کا ملیار ریال مل ہوتا ہے، لیکن وہ کس کے قبضے میں ہے؟ رات کو تو مالک سو گیا. اس کی رجسٹریاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. اور جس کے پاس، جس نے اللہ کو دے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، میرا مال، میری دکان، میری فیکٹری، میرا کاروبار، یہ میرا گھر، میری رجسٹریاں. اور اس بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑائیاں، جھگڑے، مقدمے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہتے ہیں تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، اور جو تو نے پہن لیا، اور جو تو نے ایمان کے ساتھ اللہ کو جمع کرا دیا. شرط یہ ہے کہ تمہارا اللہ پہ ایمان ہو اور نیکی کی امید ہو. اور دنیا میں میرے بھائیو حسنہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اس کو آخرت کے لیے تیاری میں ممد ہو، معاون ہو. پیسہ ہے، آدمی کھانا کھاتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے اور وہ نیت کرتا ہے اللہ میں یہ لقمہ کھا کے تیری عبادت کروں گا، تیرے دین کے کام کروں گا، تو اس کا کھانا بھی عبادت. آدمی رات کو نماز پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے سو گیا اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، کل کو اللہ کے فضل و کرم سے دین کے کام کرنے ہیں. اس کا سونا بھی اللہ عبادت میں، اٹھنا بیٹھنا جاگنا ایک ایک لمحہ اللہ عبادت میں لکھنا. یہ ہے دنیا میں حسنہ. پھر اس کا کاروبار، اس کا پیسہ، وہ بھی عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ پیسے کی نفی کرتے ہیں، پیسے کی حقارت بیان کرتے ہیں، یہ دنیا مردار ہے، کیا اس میں خیر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس میں خیر ہے جب اس کو خیر کے کاموں میں لگایا جائے، اور اگر اس کو خیر کے کام میں نہ لگایا جائے تو میرے بھائیو یہ شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے. اسی طرح عزت، کسی کے پاس عزت ہے، کسی کے پاس وہ وقت ہے، اگر وہ خیر کے کاموں میں نہ لگایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی عزت برباد ہو جاتی ہے، اس کا وقت برباد ہو جاتا ہے. تو دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ وہ وقت حسنہ ہے، وہ عزت حسنہ ہے، وہ مال حسنہ ہے جو اس کے لیے آخرت میں کام ہے. اور اگر وہ آخرت کے لیے نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ. لکل امرئ منہم ما نوی. ہر آدمی کے لیے وہ کچھ ہے جو اس کے لیے جو نیت کرتا ہے. فمن ہاجر الی اللہ ورسولہ. جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اور اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. میرے بھائیو ہجرت، اللہ، گھر چھوڑنا. آپ نے بھی گھر چھوڑے ہیں کس کے لیے؟ ملازمت کے لیے. اور آج ہی نیت کر لو کہ ہم نے اس کو صرف ملازمت کے لیے نہیں، کوئی حرم میں کام کر رہا ہے اس کو عبادت بنا لو. میرے بھائیو نیتیں درست کر لو.
ایک دن کی اگر آپ حرم کی مزدوری ملیار ریال بھی نہیں بنتی میرے بھائیوں، مزدوری کیا، اللہ کا گھر تعمیر ہو، جو بھائی کام کر رہے ہیں تو اس مزدوری کو عبادت بناؤ، نیت درست کرو۔ اور جن لوگوں نے ہجرت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ ہمیں ان جیسا ایمان نصیب فرما، صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، وہ سچے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی، ایک صحابی مٹھی بھر جو خرچ کریں، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تم ان کی نیکی کو نہیں پہنچ، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں کیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کا تذکرہ اللہ نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا، جن کی پیشانیوں میں اللہ نے خاص نشان رکھے تھے، وہ سجدے کرتے تھے، اللہ کو راضی کرتے تھے، ہر کام میں اللہ کو خوش کرنا۔ میرے بھائیو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، اور پھر ہمارے عملوں کو برباد کرنے کے لیے شیطان نے طرح طرح کے جال بچھا دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا او امرأۃ یصیبها فہجرتہ الی ما ہاجر، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی کہ مجھے وہاں مال مل جائے گا، جس نے عورت کے لیے ہجرت کی کہ مجھے حسین عورت مل جائے گی، اسے دنیا تو مل جائے گی لیکن دین نہیں ملے گا، اللہ کے پاس ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم ہجرت کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم نیکیاں کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم ہجرت کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم جہاد کرو، پھر تمہیں اللہ سب کچھ دے گا۔ وہ اللہ خوشی سے انعام دے، یہ اس کی تقسیم ہے، دے نہ دے، لیکن اس کے اللہ کے ساتھ شرطیں نہیں لگانی۔ آج ہم نے طرح طرح کی شرطیں لگائی، یہ کام کر لو، نہیں بھائی میری شادی ہوگی، شادی کے بعد دیکھیں گے، بھائی یہ نیکی کا کام کرو، نہیں بھائی یہ ذرا میرا کام درست ہو لے، کاروبار ذرا سیٹ ہو لے، پھر دیکھیں میں جو ہے نا، پھر دیکھو میں قرآن بھی پڑھوں گا، ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، مطالعہ کروں گا۔ وہ سیٹ ہوتے ہوتے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جی بس میری عمر کا حصہ گزر گیا، اب زبان پہ قرآن چڑھتا نہیں میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں نکلے نا، ان اعمال کا دھیان رکھا کریں، اور جو بد دعا ہو اس عمل سے بچ جائے۔ آپ نے فرمایا تائس عبد الدرہم والدینار، کہ وہ درم اور دینار کا بندہ جو درم اور دینار کے لیے اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ ہلاک ہو جائے۔ اگر اسے کانٹا لگے اس کا کانٹا نہ نکالا جائے۔ میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی نیکی ہوتی ہے، اللہ رب العزت جو ہمارے ایک شیخ صاحب وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے مجھے ان کی بات اتنی پیاری لگی، کہتے ہیں ایک ریال اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندہ دے دیتا ہے، کسی کو غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا، اس ملین ریال سے بہتر ہے جس میں اللہ ریا آ جائے، شرک آ جائے۔ یہ اخلاص ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم عبادت کرو خالص اللہ کے لیے۔ ہم ہر چیز تلاش کرتے ہیں، جی ہمیں ایک نمبر کوالٹی ملنی چاہیے، اللہ بھی کچھ چاہتا ہے، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے لیے جو عبادت کی جائے اس میں کچھ کوالٹی ہو، اور جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اسی اعتبار سے اس کے نمبر لگیں۔ اللہ ہمیں ہائی کوالٹی کی عبادت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں جب دنیا کا مقصد آ جائے تو پھر بھی وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، یہ آخری چیز ہے، آخری عمل جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، یہ ایسی خرابی ہے کہ جس کو جو بڑے بڑے انسان تقوی والے انسانوں میں جب داخل ہو جائے تو وہ ختم ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ آدمی عبادت کرتے کرتے اس کا دماغ خراب ہو جائے، عجب آ جائے کہ میں تو بڑا متقی بن گیا، میں تو بڑا تقوی والا بن گیا، دیکھو میں تو بڑا نمازی بن گیا، نماز باجماعت پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، میرے اندر ہی جب وہ حساب لگانا شروع کر دے تو میرے بھائیوں جب اس کے اندر یہ انانیت پیدا ہو جائے کہ میں یہ کیا،
میں نے یہ صدقہ کیا، میں یہ نیکی کا کام کرتا ہوں، میں اب یہ کلمہ بھی اللہ کو اچھا نہیں، انانیت اس سے پیدا ہو کہ میں یہ کام کرتا ہوں، آہستہ آہستہ اس کے اندر عجب پیدا ہو جائے، پھر وہ یہ شیطان یہ آہستہ آہستہ پھر اس کو عمل سے دور کرتا ہے، یہ چیز بندے کو عمل سے دور کر دیتے، عجب یہ انسان کو دور تک لے جاتا ہے۔ اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی، آپ رات کو اتنا زیادہ قیام کیا کرتے، امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا زیادہ شکر ادا نہ کروں کہ جس رب نے مجھے توفیق دی۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں اللہ نماز کی توفیق دے اس پہ شکر ادا کیا کرو، صدقے کی توفیق ملے اس پہ شکر ادا کرو، عمرے کی توفیق ملے شکر ادا کرو، حج کی توفیق ملے شکر ادا کرو، کسی بھائی کے کام آ جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تو نے مجھ سے کام کروا۔ یہ نہ زیادہ جب میں نے یہ، اللہ معاف کرے، یہ انسانوں کے ذہن کیسے خراب ہوتے ہیں، کام کرتے کرتے نیکیاں کرتے کرتے جب وہ ان کی زبان سے یہ کلمے نکلتے ہیں نا، میں نے یہ کام کیا، میں لوگوں کے ساتھ ذکر کرتے ہوں، تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کی توفیق ہٹتی جاتی، اللہ کو ساتھ ہے، اللہ نے یہ کام کرا دی، دیکھو بھائی میرے اللہ الحمدللہ یہ میرے رب نے میرے سے یہ کام کروا دی، یہ نعمت اللہ خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ اور توفیق دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعمال سب سے پہلے اعمال اس کی بنیاد درست ہو، اور جس کی بنیاد اچھی ہوگی اس کی شاخیں آسمان تک جاتی۔ ایک دفعہ صحابہ کی مجلس تھی، اس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا بتائیں کہ کون سا درخت ہے کہ جو تمام سال ہرا رہتا ہے اور اس کی مثال مومن کی مثال ہے۔ تو صحابہ نے سوچنا شروع کر دیا، کسی نے کوئی درخت، کسی نے کوئی درخت، کوئی وادی میں جس طرح کوئی سوال کرے کہ جی یہ مسواک کس درخت کی ہے، تو ہم سوچیں گے یار یہ فلاں درخت کی فلاں، انہوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے، ان کے ذہن میں آیا کہ یہ درخت کھجور کا درخت کہ جو ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر سال وہ ہرا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ کھجوروں کے باغات جو ہیں یہ ہرے رہتے ہیں، ان کا پھل جھڑ جاتا ہے لیکن یہ سارا سال ہرے رہتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ چیز آئی، لیکن آپ نے ذکر نہ کیا کہ اس مجلس میں ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ خاموش رہے۔ یہ بھی ادب ہے، جب آدمی کسی مجلس میں ہو، کسی علمی مجلس میں ہو، تو سیکھنے کے لیے آدمی کوئی خاموش رہتا ہے کہ کوئی بڑا بات کر رہا ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ چلو وہ اچھا جواب دے دیں گے، یہ بھی ایک ادب ہوتا ہے۔ اب صحابہ خاموش تھے تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میرے صحابہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ کے کہنے لگے ابو جی میرے دل میں یہ چیز آ گئی تھی کہ یہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں نے صحابہ کے ادب میں، بڑے بڑے کبار صحابہ کے ادب میں نے وہ چیز بیان نہیں کی۔ تو اللہ اکبر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو بیان کر دیتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ ساری زندگی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آج۔ آپ بھی جب پیچھے بچوں کو فون کریں تو بچوں کی تربیت کا اس طرح دھیان رکھیں کہ بچوں کو اسلامی معلومات، دینی معلومات، صحابہ کے واقعات، نبیوں کے واقعات، وہ مائیں ان کی تربیت کریں، بہنیں ان کی تربیت کریں۔ تو یہ مومن جو ہے
مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جب عمل کرتا ہے تو اس کا درخت، اس کا ایمان ہر وقت ہرا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آندھی آتی ہے تو یہ جو گندم کی فصل ہے، یہ چاول کی فصل ہے، جب یہ لفٹ جاتی ہے، جھک جاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ان کی مثالیں اس کھیتیوں کی طرح، اور جو کافر ہے ان کی مثال صنوبر کے درخت کی، جب ہوائیں آتی ہیں تو ایسے گرتے ہیں، یہ منافق، یہ کافر ایسے گرتے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا، بڑے بڑے درخت گرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن ایسا خزانہ ہے کہ آدمی روٹین کے ساتھ معمول بنا لے کہ میں نے روزانہ ایک رکوع قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے، یہ تہیہ کر لیں۔ جو بھائی ترجمہ کلاس کا انہیں اہتمام کرتے ہیں وہ کریں، جو نہیں، جو خود پڑھ سکتے وہ پڑھیں، اس کو اپنی غذا بنا لیں، کیونکہ اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے ساتھ اللہ لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب قومیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں، دین کو چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر پستیوں میں چلی جاتی ہیں۔ یہ مسلمان، یہ دنیا کے فنون، یہ سارے کے سارے میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کے تابع ہیں، اور جب ان کو تابع رکھیں گے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور جب یہ اوپر آ جائیں گے، قرآن نیچے ہو جائے گا تو پھر شر آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اللہ میرے جتنے بھائی پریشان، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ، تمام مسلمان جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا، اللہ اپنی جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، اور بغیر حساب کے ہمارے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔